حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی قریش ظاہری اشرا مبشرہ میں سے بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے حجۃ الوداع کے سال میں سخت بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ میری بیماری کی شدت ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے پاس مال بہت ہے لیکن میرے وارث صرف میری بیٹی ہے، کیا مجھے 2/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ سے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا عادت صحیح؟ آپ سے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اچھا تو 1/3؟ آپ سے فرمایا 1/3 کی اجازت ہے، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑو کہ وہ لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور تم جو خرچ رضا الہی کے لیے کرو گے یہاں تک وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں دو گے ان سب کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے رہنے کی صورت میں جو عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے اس کی بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے، کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائے جبکہ دوسرے کچھ لوگ کو تکلیفوں سے دچار نہ پڑے۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما، ان ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچا۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت زار قابل رحم ہے، رسول اللہ کو اس کے لیے شفقت کا اظہار کرنا اس بنا پر تھا کہ مکہ میں فوت ہو گیا، ہجرت کی سعادت سے محروم رہا۔ یہ اصل میں یہ جو حدیث شریف ہے بہت مشہور حدیث شریف ہے، اور اس میں چند باتیں ایسی ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، یعنی شریعت کے لحاظ سے۔ اول تو ایک یہ عادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمائی، اس کی جو فضیلت ہے کہ آپ سے میری عادت کے تشریف علیہ یاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل میں سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کی اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عادت کی تو وہ 60 سال کے مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو اہم بات اس میں ہے وہ وصیت کے بارے میں ہے کہ مرنے سے پہلے میت صرف 3/4 مال کی وصیت کر سکتا ہے، کہ 1/3 مال کی وصیت کروں یا رسول اللہ؟ آپ سب نے فرمایا ہاں 1/3 مال۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا مرتے وقت آدمی اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ علماء فرماتے اگر وہ مریض سارے مال کی وصیت کرنے والا اسی مرض میں وفات پائے تو صرف مورثہ کی حق تلفی ہوگی، اور اگر زندہ رہا تو اب یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں ایسا منع کیا گیا وَلَا تَبْسُطْهُ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم اپنا ہاتھ بالکل نہ کھول دو کہ تمہیں قابل ملامت اور بے دست و پا ہو کر بیٹھنا پڑے۔ اور پھر جو رشتہ داروں کے حقوق ہے اس کے بارے میں بات اس میں آتی ہے کہ بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کا ثواب اور اس کے مصلحت، یعنی حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ اس حدیث میں امور خیر کے ذیل میں مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب ایک صحابی نے تعجب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حرام طریقہ سے کرے تو گناہ ہے، تو جب اس نے جائز طریقے سے کیا تو اس پر ضرور ثواب ملنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہے کہ آدمی دن رات میں جب بھی اپنے طبی تقاضوں اور خواہشوں کو پورا کرے تو اس وقت دل میں یہ نیت ارادہ کرے کہ ہم یہ تمام کام صرف اس لیے کریں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہمارے لیے حلال و جائز کیا ہے، تو اس نیت کرنے سے آدمی کے تمام کام عبادت بن جائیں گے، اور اس میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بھی نیت کر لیں۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ، تمہیں مزید زندگی ملے، کچھ لوگ تم سے نفع اٹھائیں، کچھ لوگ تم سے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ آپ سے کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی، عراق کے فتح تک زندہ رہے اور وہاں کے امیر بھی بنے جس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور کفار کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے۔ ابتداء اسلام میں مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، اس وجہ سے بعد میں بھی صحابہ مدینہ سے مکہ نہیں گئے کہ ہجرت میں نقصان واقع نہ ہو جائے۔ حج اور عمرہ کے وقت بھی صحابہ ڈرتے تھے کہ مکہ میں کہیں موت آ گئی تو ہجرت میں کمی نہ آ جائے۔ یہاں سے راوی کا لیکن الباعث سعد بن خولہ، یہاں سے راوی کا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے ختم ہوگی۔ راوی سے مراد علامہ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ یا عباس کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا غلام ہے۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ ان مات بمکہ۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض کی رائے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور بعض کی رائے میں یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے تھے، بعض کے نزدیک حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح اور بھی کئی اقوال ہے۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مکہ میں ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے انسان کو یعنی یہ بات ملتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً اخلاص اس میں اس کو نظر آتا ہے کہ میں اپنے تمام چیزیں
اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ لیکن چونکہ حقوق کا معاملہ ہے، اعلی حقوق ہوتے ہیں جیسے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ اور بعض چیزیں اللہ پاک نے لازم کر دی ہے، جیسے ابھی میراث والی بات ہے کہ میراث جبری حق ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی کو میراث سے وہ نہیں کر سکتے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا خارج نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی اگر کسی وارث کو عاق بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، ہاں جی، کیونکہ یہ جبری حق ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ وصیت بھی اتنی کرنی چاہیے جتنی کی ذات ہے، اور وہ 1/3 ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ کرے گا تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، ہاں بس اس میں سے ثلث نافذ ہو جائے گی اور باقی وصیت اس کی نہیں پوری کی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے، اور دوسری بات اس میں بہت خطرناک بات جو آتی ہے، وہ ایک اور حدیث شریف ہے، ابھی اس کا ذکر نہیں آیا، اور وہ کہ بعض لوگ 60 سال تک عبادت کرتے رہیں گے لیکن اس نے اپنے کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کر لی ہوگی تو اس کے وہ ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا بلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔